سب سے زیادہ جو چلان کا نشانہ بن رہے ہیں وہ کراچی میں گاڑی سوار یعنی کہ کار کے ڈرائیورز جو سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر اور موٹر سائیکل سوار جو کہ ہیلمٹ نہ لگانے پر، جبکہ ہیوی ٹریفک کے جو چالان ہیں گزشتہ 5 روز میں وہ 500 سے بھی تاحال زائد نہیں ہو سکے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اور جماعت اسلامی کی جانب سے اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ اسمبلی میں التوا کی درخواست لگا دی گئی ہے۔ شہر میں جو ڈبل کیبن جس کو ڈالا کہا جاتا ہے ان کی رفتار کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ایسے ڈالے والوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ جو کہ ڈبل کیبن گاڑیاں ہیں، ان کے شیشے بھی ٹنٹڈ ہوتے ہیں، ان پہ کوئی نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی ہوتی، ان میں مسلح افراد بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس پہ کئی دفعہ ہم نے آئی جی سندھ سے بات کری، ہم نے حکومت سے بات کری، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اس طرح سے معاملات ہیں اس کو روکنا چاہیے۔ اب کراچی کے شہری یہ سوچ رہے ہیں کہ جہاں زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں وہ پیدل چلیں یا سائیکل چلا کے جائیں، کیونکہ گاڑی چلانا یا موٹر سائیکل چلانا، کیمروں سے بچنا اس وقت شہریوں کے لیے ایک مشکل امتحان بن گیا ہے۔ جس طرح سے کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹس چلتے ہیں ان پہ بھی دروازوں تک پہ لٹک کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، کیونکہ کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹس کی بہت زیادہ قلت ہے۔ 30 کے قریب یہ پوائنٹس ہیں اور 45,000 سے زائد طلبہ و طالبات ہیں جامعہ کراچی میں رجسٹرڈ، تو 45,000 بچے ان پوائنٹس کے ذریعے کیسے یونیورسٹی آنا اور جانا کریں؟ اس ای چلان سے شہریوں کو یوزڈ ٹو ہونے میں لگے گا وقت۔ اب یہ وقت سے پہلے جس طرح سے یہ فائن امپوز کر دیا گیا ہے اور ہیوی فائن ہے، جب ہیوی فائن ہوگا تو اس پہ شہری ہمیں بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شعیب برنی سنو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم کے ساتھ۔ بات ہو جائے کراچی میں جو معاملہ اس وقت زیر غور ہے، جو زیر بحث ہے، اسی پر آج دوبارہ، یعنی کراچی میں کٹنے والے الیکٹرانک کیمروں کی مدد سے چالان۔ جی ہاں، کراچی میں گزشتہ 5 روز کے دوران 12 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے الیکٹرانک چالان تو کٹ چکے ہیں، لیکن اب ہمیں شہریوں کا اس پہ غم و غصہ بھی دکھائی دے رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹریفک چالان لانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کراچی شہر کے اندر ہیوی ٹریفک کو قابو کیا جائے، جس کی وجہ سے روزانہ صبح شام ٹریفک حادثات ہوتے تھے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اموات ہوتی تھیں، جن میں پانی کے ٹینکر، ریتی بجری کے ڈمپر اور ٹرک وغیرہ شامل تھے۔ ان کے حوالے سے جو 5 روز گزرے ہیں تو اعداد و شمار جو چالان کا نمبر ہمیں ٹریفک پولیس نے خود جاری کرا ہے، جو بتایا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ جو چالان کا نشانہ بن رہے ہیں وہ کراچی میں گاڑی سوار یعنی کہ کار کے ڈرائیورز جو سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر اور موٹر سائیکل سوار جو کہ ہیلمٹ نہ لگانے پر، جبکہ ہیوی ٹریفک کے جو چالان ہیں گزشتہ 5 روز میں وہ 500 سے بھی تاحال زائد نہیں ہو سکے۔ تو شہری ہمیں اس پہ سوال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کراچی کے شہریوں کا یہ بھی شکوہ ہے کہ جس طرح سے گزشتہ روز ایک ای ٹکٹ چالان سامنے آیا تو وہ شہری کا یہ کہنا ہے کہ میری موٹر سائیکل تو کئی سال پہلے چوری ہو چکی تھی اور اس کا بھی ای ٹکٹ چالان کاٹ دیا گیا ہے۔ تو اگر ٹریفک پولیس کے یہ کیمراز یا سیکورٹی سیف سٹی کے کیمراز یہ سب دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے چور کو کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ اس شہری کا جب ہم نے سی پی ایل سی کے ریکارڈ کے مطابق بھی ڈیٹا چیک کرا تو سی پی ایل سی کے پاس بھی ڈیٹا یہ تھا کہ یہ موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے۔ تو ایسے میں اب جب یہ ای چالان کٹ رہے ہیں تو اس کے بعد بہت سارے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک شہری کراچی میں ایسا بھی جس نے کل معاملہ ڈسکس کیا، اس کا یہ کہنا تھا کہ میری گاڑی حیدرآباد گئی ہوئی ہے لیکن میرا چالان کراچی میں کیمروں کے ذریعے کٹ گیا ہے اور پاکستان پوسٹ آفس کے جو ڈاک سروس ہے اس کے ذریعے میرے گھر پر پہنچ گیا ہے۔ تو ایسے میں کراچی کے شہری ہمیں دکھ رہا ہے کہ پریشان ہیں۔ اچھا، آج جب ہم نکلے فیلڈ میں ہم نے جا کے دیکھا تو کراچی میں جو کورنگی کا علاقہ ہے، کراچی میں جو سراب گوٹ کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ جو کراچی کے ایسے علاقے جہاں سے ہیوی ٹریفک کا گزر بسر ہوتا ہے، تو دوپہر کے 11-12 بجے بھی وہاں سے ٹریفک گزر رہا ہے، حالانکہ شہر میں اس کے داخلے پر باقاعدہ پابندی ہے۔ تو ای ٹکٹ جاری ہونے والے چالانات کی زد میں جب یہ گاڑیاں ہیوی ٹریفک نہیں آ رہے تو اس پہ شہری شور کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں، الیکٹرانک میڈیا پلیٹ فارمز ہوں، اخبارات ہوں، اس کے علاوہ آج کل جس طرح پاکستان میں لوگ اپنی خود ویڈیوز بنا کے جاری کر رہے ہیں سوشل میڈیاز پہ، تو وہ بھی یہ احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ہمارے چالان گاڑیوں اور موٹر سائیکل سواروں کے تو دھڑا دھڑ کٹے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ چالان کا جو نمبر ہے یہ روزانہ تیزی کے ساتھ بدلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ جب یہ چالان اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ 12 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے چالان
صرف 5 روز میں کراچی شہرگیوں کے ہو چکے ہیں، تو وہ اس پہ کئی سوالات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ خاص طور پہ موٹر سائیکل سواروں کا یہ کہنا ہے کہ ہیوی ٹریفک کے جو چالان نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہمیں کچلا جاتا تھا، ہماری اموات ہوتی تھیں، حادثات کا ہم شکار ہوتے تھے، تو ان کے چالان کیوں نہیں ہو رہے؟ تو اس پہ ٹریفک پولیس کا ایک یہ بھی ورژن ہے کہ جی وہ کراچی کی نمبر پلیٹ رجسٹرڈ گاڑیاں نہیں ہوتی، تو ان کو ابھی پہلے فیز میں چالان نہیں ہو رہے۔ اسی کے ساتھ جس طرح سے اوور لوڈنگ گاڑیاں ہیں، یعنی کراچی میں ہوتا یہ ہے کہ جو بجری کے ٹرک ہوتے ہیں وہ جب نکلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کچرے کے ٹرک ہوتے ہیں وہ جب نکلتے ہیں تو پیچھے آنے والی گاڑی اور موٹر سائیکل سواروں پہ مٹی ریتی اڑتی ہے، کچرے کی تھیلیاں اڑتی ہیں، مختلف اس میں سے جو کچرے کے تھیلے رکھے ہوتے ہیں وہ شہریوں کی پیچھے آنے والی گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، سڑکوں پہ مسلسل گرتے رہتے ہیں، اور پیچھے آنے والا موٹر سائیکل سوار یا گاڑی سوار پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہ کراچی کی سڑکوں پہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں، خاص کر کراچی کے ایسے مقامات جہاں پہ ڈمپنگ اسٹیشنز ہیں، جہاں پہ کچرا ڈالنے کے بعد یہ سویپرز کی گاڑیاں کچرا اٹھاتی ہیں، وہاں سے یہ جو گاڑیاں نکل رہی ہیں وہ بھی شہریوں کی زندگی کو مشکل میں ڈال کے رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کراچی میں جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہیوی ٹریفک کے اگر چالان کم ہوں گے اور اگر بھاری جرمانہ موٹر سائیکل سوار جو کہ سب سے غریب طبقہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ اپنی کفالت بھی موٹر سائیکل کے ذریعے، روزگار کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر شہریوں کے اندر اس میں غم و غصہ آنے والے دنوں میں بڑھے گا، کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی سندھ ہائی کورٹ جا پہنچا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اس پہ پٹیشن دائر کر دی ہے جو ان کے کراچی کے صدر ہیں ان کی جانب سے۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے اور جماعت اسلامی کی جانب سے اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ اسمبلی میں التوا کی درخواست لگا دی گئی ہے، اور یہ معاملہ اب سندھ اسمبلی کے فلور پہ بھی ڈسکس ہوگا۔ جو جماعت اسلامی کے ایم پی ہیں محمد فاروق اور متحدہ قومی موومنٹ کے جو ایم پی ہیں عسکری صاحب، ان کی جانب سے یہ لگا دی گئی ہے۔ تو دونوں ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی اس معاملے کو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ عوام دشمن معاملہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف روزانہ بیانات جاری کر رہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پورے کا صوبہ سندھ میں نافذ کیا جائے تو ٹھیک ہے، خالی اس کو کراچی میں نافذ کرنا کراچی والوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ ساتھ ساتھ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرانک چالان ہونا اچھی بات ہے کہ آپ کو ٹریفک پولیس اہلکار جگہ جگہ سڑکوں پہ نہیں روک رہے، اور جو ان کی رشوت کا بازار گرم ہوتا تھا، جو وہ مٹھی گرم کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے گاڑیوں کو روکا جاتا تھا، ان سے رشوت لی جاتی تھی، اس کے علاوہ جو سبزی منڈی سے آنے والی جو سوزوکیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جس طرح بوریاں رکھی ہوتی ہیں، اس پہ لوگ بھی سو رہے ہوتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، اور وہ شہر سے گزرتی ہیں تو وہ بھی حادثات کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ سبزی منڈی ہے سپر ہائی وے پہ اور شہریوں کی دکانیں ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں، تو وہاں تک وہ سبزی کی ترسیل ہوتی ہے۔ اسی طرح گوشت والی گاڑیاں ہیں، اسی طرح جو دودھ سپلائی والی جو ملک ڈیری ملک لے کر آتی ہیں اور وہ اپنے ملک شاپس تک پہنچاتی ہیں، تو وہ لوگ بھی بہت اوور اسپیڈنگ کرتے ہیں۔ اچھا، کراچی میں جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو بتایا گیا ہے کہ جی آپ گاڑی 60 کلومیٹر کی رفتار سے نیچے رکھیں، اور ہیوی ٹریفک اگر آپ ہے تو پھر آپ 30 سے اپنی رفتار کو کم رکھیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں جو ڈبل کیبن جس کو ڈالا کہا جاتا ہے، ان کی رفتار کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ایسے ڈالے والوں کو کون کنٹرول کرے گا؟ کراچی میں یہ جو ڈالا سسٹم چل رہا ہے، جو کہ ڈبل کیبن گاڑیاں ہیں، ان کے شیشے بھی ٹنٹڈ ہوتے ہیں، ان پہ کوئی نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی ہوتی، ان میں مسلح افراد بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس پہ کئی دفعہ ہم نے آئی جی سندھ سے بات کری، ہم نے حکومت سے بات کری، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اس طرح سے معاملات ہیں اس کو روکنا چاہیے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو ڈالوں میں بیٹھے ہوئے جو پیچھے مسلح اہلکار ہوتے ہیں جن کا تعلق پولیس سے نہیں ہوتا، دیگر اداروں سے ہوتا ہے، وہ کس طرح سے کسی پیچھے آنے والے شہری کو دھتکار سکتے ہیں، اور ان گاڑیوں کی اگر آپ دیکھیں تو ان پہ نمبر پلیٹ بھی نہیں لگی ہوتی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اس وقت کراچی میں جو عام لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں، وہ تمام اب ہمیں اس پہ آواز اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کراچی والوں کے ساتھ اتنے بھاری چالان کرنا کسی ظلم سے کم نہیں۔ گزشتہ روز ہم نے کچھ شہریوں سے بات کری تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کراچی کے شہریوں پر ایک نیا بم پھٹ گیا ہے، انہوں نے تو اس کو ایک بم سے تشبیہ دے دیا کہ جناب یہ ایک بم پھٹا ہے، اور جس طرح سے یہ جرمانے ہوں گے تو ہماری تو موٹر سائیکلیں بک جائیں گی۔ ہماری جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز جاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو پاکٹ منی والدین سے لے کے گزارا کرتے ہیں، اگر اتنے ہیوی فائنز ہوں گے تو ہمیں پیدل جانا پڑے گا یا ہمیں سائیکل پر آنا پڑے گا۔ اب کراچی کے شہری یہ سوچ رہے ہیں کہ جہاں زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں
वहाँ वो पैदल चलें या साइकिल चला के जाएं, क्योंकि गाड़ी चलाना या मोटर साइकिल चलाना, कैमरों से बचना इस वक्त शहरियों के लिए एक मुश्किल इम्तिहान बन गया है। अच्छा, कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं एक तो मसला। दूसरा मसला, कराची में सड़कें अगर KMC की हैं तो सिग्नल मैनेजमेंट जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA की है, लेकिन जो चालान आएगा वो आपको ट्रैफिक पुलिस भेजेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। इस इशू को कैसे शहरी निकलेंगे, ये भी एक मरला है, क्योंकि कराची के अंदर बहुत सारे इदारे इंतज़ामी उमूर देखते हैं। कोई एक इदारा या एक मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिर्फ ज़िम्मेदार नहीं है। जिस तरह से टाउन्स हैं उनके अलग इलाके और गली मोहल्ले हैं, बड़ी सड़कें जो हैं वो KMC के मातहत हैं, कैंटोनमेंट के मातहत हैं, DHA के अंडर आती हैं, इसके अलावा CBC के पास हैं। तो मुख्तलिफ़ कराची तो हिस्सों में बटा हुआ है जहाँ पे मुख्तलिफ़ इंतज़ामी उमूर चलाने वाले इदारों का इंतज़ाम चलता है। तो ऐसे में कराची के शहरियों के लिए ये दोहरा अज़ाब है। ये यकीन करें आप, इस वक्त कराची में जो 5 रोज़ गुज़रे हैं, हर घर में चाहे खातून हो चाहे मर्द हो, अब तो ये हाल हो गया है कि सिर्फ घर के ड्राइवर्स नहीं बल्कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी इस मामले को देख देख कर परेशान हैं कि ये मामला किस तरह से थमेगा। क्योंकि जिस तरह से बच्चों के स्कूल की वैन्स चलती हैं, जिस तरह से कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स चलते हैं, उन पे भी दरवाज़ों तक पे लटक के स्टूडेंट्स जाते हैं, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है। 30 के करीब ये पॉइंट्स हैं और 45,000 से ज़ायद तलबा और तालबात हैं जामिया कराची में रजिस्टर्ड। तो 45,000 बच्चे इन पॉइंट्स के ज़रिए कैसे यूनिवर्सिटी आना और जाना करें, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ साथ कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसमें इस ई चलान से शहरियों को यूज़ टू होने में लगेगा वक्त। अब ये वक्त से पहले जिस तरह से ये फ़ाइन इम्पोज कर दिया गया है और हैवी फ़ाइन है, जब हैवी फ़ाइन होगा तो इस पे शहरी हमें बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं इस हवाले से आपको आगाह करता चलूँगा। साथ साथ जो दीगर अहम इशूज़ हैं जिन पे आपसे गुफ्तगू का मौका मिलेगा उस पे हम बात करते रहेंगे। तो इसके साथ साथ मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।